أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق کیا تھا کہ ان کے ساتھ میل جول قائم رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کی خوشی غمی کے اندر شرکت کرو، اور اگر ان کو ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرو، اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنی مال کے ساتھ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسکین اور مسافر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ ابھی اس کیفیت کے اندر نہیں ہے کہ وہ ان اپنے قرابت داروں کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک تسلی بیان کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تم اعراض کرتے ہو، یعنی منہ موڑ لیتے ہو، اعراض کرتے ہو، بے رخی کر رہے ہو، عنہم، ان سے، کن سے؟ قرابت داروں سے، مسکین لوگوں سے، مسافر لوگوں سے، ابتغاء، چاہنے کے لیے، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت، ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو۔ یعنی کس چیز کی امید رکھ رہے ہو؟ کہ تم اچھے دنوں کی امید رکھتے ہو، انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خیر کرے گا، آسانی کرے گا، آسائش ڈالے گا، تو ہم پھر انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کا فضل ہے، وہ رزق کی صورت میں ہے، کسی بھی تعاون کی صورت میں ہے کہ تم اس انتظار میں ہو اگر اللہ میرے اوپر رحمت کرے گا تو پھر میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قرابت داروں کی، مسکین لوگوں کی مدد کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر تم فی الوقت کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو تم نے پھر ان سے نرمی والی بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے معذرت کر لینی ہے، بہترین طریقے سے سوری بول لینی ہے، معذرت کر لینی ہے کہ میرے پاس اب وہ کیفیت نہیں ہے، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ میرے محترم بھائیو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر تم دینے کے قابل نہیں ہو، کچھ نہیں دے سکتے، تو تم سے کچھ سائل اگر سوال کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں، بلکہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے معذرت کر لے۔ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، ایک مفسر ہیں انہوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں رشتہ دار کو اگر کچھ دوں گا تو میرے دینے کی وجہ سے وہ نشے کا عادی ہو جائے گا، یا نشے پہ لگا دے گا، زنا پہ لگا دے گا، گناہوں کے کاموں کے اوپر لگا دے گا، تو پھر بھی آپ اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر لیں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، ممکن ہے کہ یہ گناہ کی طرف نہ جائے، نشے کی طرف نہ جائے گا، اور اسی طرح جو بدکاری کے کام ہیں ان کی طرف نہیں جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ اگر انسان کی دل میں یا انسان کے سامنے یہ صورتحال ہے اس لیے نہیں دے رہا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم نے نرمی کے ساتھ معذرت کر لینی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیچھے پڑھ کے ہیں سورہ البقرہ کے اندر، غالباً آیت نمبر 263 یا 264 ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اس صدقے سے بہتر یہ ہے کہ تم معذرت کر لو، معافی مانگ لو، درگزر کر لو جس صدقے کے پیچھے کوئی تکلیف آئے، یعنی کوئی احسان جتلانا مقصود ہو، یا اگر کوئی مانگ رہا ہے تو جھڑکا جائے، کوئی بدتمیزی کی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے معذرت کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں، درگزر کر لیں، یہ بہتر ہے۔ تو
میرے محترم بھائیوں، دین بڑا پیارا ہے، اسلام بہت زیادہ ہم سب کی خیر خواہی کرتا ہے اور امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ دینے کے قابل نہیں ہیں تو کم از کم آپ سائل کو جھڑکے نہ، اس کو دعا دیں، نرمی سے پیار سے معذرت کر لیں کہ انشاءاللہ جب میرے اچھے دن آئے تو پھر میں آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا اسلوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔